اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی المبحث الاول النہی عن العبادت کی تیسری بحث ہے اور انشاءاللہ آج اصول ختم ہو جائے گی۔ اس بحث میں یہ ہے کہ اگر نہی تنزیہی ہو، نہی کراہتی ہو، یہ تو بحث ہو گئی کہ نہی تحریمی ہو تو فساد کا سبب بنتی، لیکن آیا نہی تنزیہی ہو، کراہتی ہو، شارع بغض رکھتا ہے ایک کام سے لیکن اتنا نہیں رکھتا، مکروہ جانتا ہے اسے، نہ کہ حرام جانتا ہے، تو اس صورت میں وہ چیز فاسد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر مظفر کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، جو ہم نے قانون پہلے بتایا تھا ابھی بھی وہی قانون ہے کہ مباعد کے ذریعے سے آپ تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں اگر اس کا کیا مطلب، یعنی وہ فاسد ہو جائے گی؟ کہاں؟ جس مقدار میں شارع بغض رکھتے ہیں اس مقدار میں فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں فقہا تعبیر کیا استعمال کرتے ہیں، عبادت میں نہی آ جائے تو تعبیر استعمال کرتے ہیں اقل الثواب، یعنی اقل الثواب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقدار میں بغض تھا وہ مقدار ختم ہو گیا، اس مقدار میں تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ثواب کیا ہو جاتا ہے، اس کا کم ہو جاتا ہے۔ واضح ہو گئی، اور یہی وجہ ہے، اسی لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون وہاں بھی وہی چلے گا کہ مباعد کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہاں مباعد کم ہے تو تقرب بھی اتنا ہی کم ہوگا، وہاں مباعد حرمت ہے تو تقرب بھی حرمت کے حساب سے ہوگا، کچھ بھی تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ واضح عبارت ہے۔ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي النَّحْيِ التَّنزِيهِيِّ أي الکراہت ہے، نہی تنزیہی میں کلام باقی رہ گیا۔ فالحق ایضاً انہ یقتضی الفساد، حق یہ ہے کہ نہی تنزیہی بھی اقتضا کرتی کس کا؟ فساد کا، یعنی عبادت فاسد ہو جائے گی، اگرچہ فاسد اسی اعتبار سے ہوگی جس اعتبار سے بغض ہے، مبغوضیت ہے اسی اعتبار سے فاسد ہوگی، اس وجہ سے نتیجتاً کیا نکلے گا؟ اقل الثواب ہو جائے گا۔ کالنہی تحریمی، جس سے نہی تحریمی یقتضی فساد تھا اسی طرح یہ بھی یقتضی الفساد ہے۔ کیوں آغا صاحب علت لا رہے ہیں؟ کیوں یقتضی ہے؟ یقتضی کے لیے علت آ رہی ہے، لنفس التعلیل السابق ہے، وہی علت جو گزر گئی۔ اگر کیا گزری؟ ہم نے تو مباحثہ نہیں کیا، ہمارے چھٹیاں چل رہی ہے، تعطیلات چل رہی ہے، دعوتیں چل رہی ہے۔ البتہ چھٹیوں کا لفظ ایک غلط معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، بہرحال لنفس تعلیل السابق من بیان کر رہا ہے، من استحالت تقرب بما هو مباعد بلا فرق۔ وہ تعلیل کیا تھی آگا صاحب؟ وہ تعلیل یہ تھی کہ تقرب محال ہے، کس کے ذریعے سے؟ بابا سبب، بما اس چیز کے ذریعے سے ہوا کہ وہ چیز مباعد دور کرنے والی ہے، بلا فرق، فرق نہیں ہے کہ تنزیہی ہو یا تحریمی ہو۔ واضح؟ استحالت تقرب مصدر کی اضافت کسی طرف ہوگی؟ مفعول کی طرف۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہیں گے بالآخر غایت الامر میں ایک بحث چھپی ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ بالآخر فرق تو ہے نا آگا صاحب، نہ یہ تنزیہی اور نہ یہ کراہتی میں، نہ یہ تحریمی اور نہ یہ تنزیہی میں، بالآخر فرق تو ہے۔ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے شارع ایک چیز کو حرام کر رہا ہے ایک چیز کو مکروہ کر رہا ہے تو آپ کہیں دونوں برابر ہے۔ غایت الامر سے اس فرق کو بیان کر رہا ہے۔ غایت الامر ان مرتبۃ البعد فی التحریمی اشد و اکثر منها فی التنزیہی، بس یہ فرق ہے۔ وہاں جو بعد تھا تحریمی میں وہ شدید بھی تھا اور زیادہ بھی تھا تنزیہی اور کراہتی کے مقابل میں۔ کا اختلاف مرتبۃ القرب فی موافقۃ الامر بالوجوبی والاستحبابی، جیسے استحبابی میں اور وجوبی میں دونوں میں قرب حاصل ہوتا ہے، ایک میں زیادہ ہوتا ہے ایک میں کم ہوتا ہے۔ وہ دفع دخل کہنے آگا صاحب جب فرق آ گیا اس کا مطلب یہاں وہ قانون نہیں چلے گا مباعد کے ذریعے سے تک، کہا نہیں، یہ فرق اس کا سبب نہیں بنتا کہ اصل قانون اب نہ چلے، اصل قانون یہاں بھی چلے گا کہ مباعد کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا فِي اسْتِحَالَةِ تَقَرُّبِ بِالْمُبَاعِدِ، یہ فرق سبب نہیں بنتا کہ تفاوت اور فرق ایجاد ہو جائے کس چیز میں؟ کہ تقرب محال ہو جائے مباعد کے ذریعے سے، یہ فرق اس کا سبب نہیں بنتا کہ قانون ٹوٹ جائے، قانون اپنی جگہ باقی رہے گا، فرق بھی اپنی جگہ باقی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا اقل الثواب۔
وَلِأَجْلِ هَذَا، اس حاضہ کی وجہ سے، حاضہ کا اشارہ جا رہا ہے کہ قانون اپنی جگہ باقی ہے، یعنی قانون کے استحالت تقرب بالمباعد، یہ قانون کی وجہ سے، یہ قانون اپنی جگہ باقی اسی وجہ سے، حاضہ کا اشارہ اس کی طرف جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ قانون بھی اپنی جگہ باقی ہے، فرق بھی اپنی جگہ باقی ہے، اس وجہ سے یعنی حاضہ کا اشارہ دیکھا جائے تو ان دونوں کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے حمل الاصحاب الکراہۃ فی العبادۃ، حملہ کس چیز پر حملہ؟ علی اقلیت الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو اتى بها المکلف، اصحاب اور فقہاء نے حمل کیے کراہت کو کس چیز میں؟ عبادت میں، کس پر حمل کیا ہے؟ اقلیت الثواب، ثواب کو کم پر حمل کیا ہے، مع ثبوت صحتها، اس کے ساتھ کہ وہ عبادت صحیح ہے لیکن ثواب کم ہو جائے گا، شرعی طور پہ عبادت صحیح ہے، یعنی صحیح سے کیا مراد ہے کہ تقرب حاصل کر سکتے ہیں آپ، اس کا ثواب ملے گا، فرض کریں جہاں 10 حوریں ملنی تھی وہاں 8 یا 7 ملے گی، مع ثبوت صحت شرعا، کب؟ لو اتی بها المکلف، اگر مکلف ایسی عبادت کو انجام دے جو مکروہ ہے، مثال کے طور پہ جہاں انسان دستشویی کرتا ہے وہاں وضو کرے، یا حمام میں نماز پڑھے، یا جہاں جس جگہ بیٹھ کے واش روم کرتا ہے اسی جگہ بیٹھ کے وضو کرے، یہ مکروہ ہے، یعنی فرض کریں وضو کا جو ثواب تھا اب وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ شارع اس کو کراہت رکھتا ہے، جب کراہت رکھتا ہے تو جس مقدار میں کراہت رکھتا ہے اس مقدار میں تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ لل کراہت الحکمیت الشرعیت، یہ جو عبادت میں کراہت آتی ہے وہ کراہت نہیں ہے جو احکام خمسہ والی کراہت ہے، جس میں وجوب ہے، حرمت ہے، استحباب ہے، مستحب، مکروہ اور مباح، وہ والی کراہت نہیں۔ اس مکروہ کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ کام نہ کرنا بہتر ہے، اگر حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے تو اس کا مطلب نہ پڑھنا، اگر وہ والا مکروہ لیں گے احکام خمسہ والا تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر یہ کام نہ کیا جائے، یا وضو کو انسان جہاں بیت الخلاء میں وضو کرنا مکروہ ہے تو اگر مکروہ احکام خمسہ والا مکروہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ کام نہ کرنا بہتر، جبکہ ایسا نہیں ہے، بہتر ہے ابھی بھی کرنا، نہ کرنے سے بہتر ہے کرنا، لیکن اقل ثواب ہے۔ پر اگر وہاں نہ کرنے سے ہم نے مراد یہی لی کہ اگر آپ کر لیں گے تو ثواب کم ہوگا، پر وہ چیز فساد کا موجب نہیں بنے گی۔ نہیں، جو چیز مکروہ ہے شارع کے نزدیک احکام خمسہ والا مکروہ کیا مطلب ہے؟ بہتر ہے کہ نہ کرو، نہ کرو۔ تو اب اگر وضو حمام میں کرنا مکروہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے انجام دیتے پر وہ بات موجب باطل تھوڑی بنے گا، ادھر بھی اگر وہاں پہ انجام دیا تو ثواب کم نہیں ہوگا اس کا؟ نہیں، وہاں تو بہتر ہے نہ کرو، اب انجام دے دیا، اب بالفرض انجام دے دیا ہاں تو ثواب نہیں ملے گا نا، باطل نہیں، ثواب ہی نہیں ہے نا، اس کا کلن ثواب ہی نہیں ہے نا۔ ایک چیز شارع چاہتا تو بہتر ہے نہ کرو اس کام کو، تو وہ تو کر لیا، کر لیا نا، تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ثواب تھوڑی ملے گا، مستحب تھوڑی ہے، ورنہ تو مستحب ہو جائے گا۔ مستحب و مکروہ کیا تعریف، فرق کیا کریں گے آپ؟ تو مستحب ہو جائے گا پھر آپ کا، یعنی پھر وہ اس کا ثواب بھی چلا جائے گا جو انجام دیا جا رہا ہے، ثواب ہی نہیں ہے نا، وضو کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ وضو نہیں، غیر عبادت کی بات ہو رہی ہے، عبادت میں تو مکروہ کا معنی وہ کریں گی نہیں احکام خمسہ والا، عبادت میں مکروہ کا معنی احکام خمسہ والا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہی تو جبھی تو بتا رہے ہیں، کیونکہ احکام خمسہ میں مکروہ کا کیا معنی ہے؟ مستحب کے مد مقابل، مستحب کا کیا معنی ہے آگا صاحب؟ بہتر ہے انجام دے، ثواب ملے گا۔ مکروہ کیا معنی ہے؟ بہتر ہے انجام نہ دے، یعنی نہ دینے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر ثواب ہے نا۔ تو یہ جو وضو ہے آپ حمام میں کر رہے ہیں، اس کے کرنے پر ثواب ہے یا نہ کرنے پر ثواب ہے؟ نہیں کرنے پہ ثواب ہے، اس والے کیس ہاں عبادت کے کیس میں۔ حمام اگر کوئی شخص نماز پڑھا حمام میں تو اس کو ثواب کما رہا ہے، گناہ کما رہا ہے، یا کچھ بھی نہیں کما رہا، ثواب کما رہا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ وہ والا مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ کون سا مکروہ ہے؟ یہ اقل ثواب والا مکروہ ہے، عبادت میں آ گیا، یعنی شارع یعنی اس کا رتبہ کم ہو گیا۔ اگر فرض کریں 10 حوریں ملتی تھی 7 حوریں ملے گی، 5 حوریں ملے گی، واضح نہیں نہیں ہو رہا واضح؟ ہم نے اس مکروہ کی تعریف اقل الثواب ہی تو ہے اگر ایک طریقے سے بھائی، مکروہ کی تعریف اقل الثواب ہے۔ نہیں، یہاں مطلب وہ کہ نہ کرنا، اب کر لیا آپ نے، ہاں تو ثواب ملے گا اس حصے کا۔ کون سے حصے کے؟ بھائی شارع کہہ رہے کام نہ مکروہ ہے کام کرنا، فرض کریں دستشویی کرنا مکروہ ہے، ایک ایسے پھلدار درخت کے نیچے دستشویی کرنا مکروہ ہے، تو یہ ثواب ملے گا آپ کو یہ کام کرنے میں؟ نہیں، ثواب نہیں ملے گا، جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، وہ الگ بات ہے، پر وہ چیز تو قبول ہو رہی ہے۔ کون سی دستشویی قبول ہو رہی، کیا مطلب؟
مطلب وہ عمل ایک طریقے سے حرام تو نہیں ہے یہ کہنا. حرام نہیں ہے نا, ہم کہاں کہہ رہے ہیں حرام میں گناہ ملے گا, بس یہ کہنا. لیکن نہ کرنے پہ ثواب تھا, یہاں پر کرنے پہ ثواب تھوڑی ہے. مکروہ کا معنی, اگر مکروہ کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ نہ کرے بہتر ہے, وہ صحیح ہے. تو جو کرنے میں کیا ہے پھر, اس مکروہ کو جو لے رہے ہیں یہ واجبات میں لے رہے ہیں. یہ عبادات والا مکروہ اور ہے, وہ والا غیر عبادت والا مکروہ اور ہے. احکام والا جو مکروہ ہے وہ مستحب کے, مستحب کا کیا مطلب ہے, کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مستحب کا کیا مطلب ہے, جو انجام دینے پہ ثواب اور نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مکروہ کا کیا مطلب ہے, نہ کرنے پہ ثواب, اور اگر کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں گناہ نہیں. یہ تھوڑی کہ ثواب کم ہو جائے گا, یہ تو مستحب پہ چلا جائے گا پھر ثواب مل رہا ہے تو. درست. لیکن بس یہ جو کہاں پہ استعمال ہوگا یہ عبادت میں, تو وہ بھی تو عبادت, وہ عبادت ہے, دستشوی کرنا عبادت ہے. نہیں ہے. وضو کرنے میں تو استعمال ہوگا نہیں, یہ عقل و ثواب. تو وہ بھی ہو رہا ہے, مکروہ ہو رہا ہے. کون سا, وہ والا دستشوئی کے اندر وہ عبادت تھوڑی ہے دستشوی کے. وہاں بھائی وہاں پھلدار درخت کے نیچے ایک بندہ دستشوی کر رہا ہے, مکروہ ہے یہ, یا گرم پانی سے وہ کر رہا ہے. تو یہ وضو کرنا عبادت نہیں آ رہا, وضو کرنا عبادت ہے. تو یہ مکروہ کیوں ہو رہا ہے پھر اس کے اندر, یہ والا کیوں آ رہا ہے؟ یہ والا احکام خمسہ والا مکروہ نہیں ہے, عبادت والا مکروہ, عقل و ثواب والا مکروہ ہے. بس عبادات میں عقل و ثواب والا مکروہ ہے. ہمیشہ یہی جار ہوگا, کیونکہ عبادت کا مطلب ہی یہ ما یتقرب بھی, جس کے ذریعے خدا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. بس ہر عبادت میں تقرب ہے, ہر عبادت میں. اگر جس عبادت میں تقرب نہیں دیگے وہ عبادت نہیں, وہ عبادت ہی نہیں اور رہی. اگر یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب پیشاب روک کے جو ہے نماز پڑھنا, یہ بھی تو مکروہ ہے. مکروہ یہ ہے. عبادت نہیں ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کا نماز عقل و ثواب ہو گیا نا, آپ کی نماز کم ثواب عبادت ہے. میں آ گیا وقت, عبادت جیسے ہی عبادت میں آگے تقرب ہے, عقل و ثواب ہو گیا. عبادت میں تقرب ہے, تقرب ہے, پڑھ لیا تو مطلب کم ثواب ملے. کم ثواب ملے گا. تو اس میں وہ شامل نہیں ہوگا کہ اگر نہ کرتے تو ثواب ملتا, وہ بھی تو مکروہ شامل ہو رہا ہے. کون سا احکام خمسہ والا نہیں, وہ اس میں اگر یہ کام نہ کرتے تو ثواب آپ کا مکمل ہو جاتا. لل کراہت الحکمیت شرعیہ, کراہت الحکمیہ شرعیہ نہیں, احکام خمسہ والا کراہت نہیں ہے. ومعنى الحمل الکراہت علی اقلیت الثواب, کراہت کو ہم کرنا اقلیت ثواب, اس کا معنی کیا, یہ معنی آگا صاحب, ان النحی الوارد فیہا, کہ نحی جو وارد ہو رہی ہے, فیہا اس کراہت میں, اس عبادت میں جو نحی وارد ہو رہی ہے, یکون مسوقا لبیان ھذا المعنی, وہ مسوق کر رہی ہے, وہ آپ کو کھینچ رہی ہے اس معنی کی طرف. یعنی جو کراہت آ رہی ہے عبادت میں, وہ آپ کو ہانک رہی ہے اس معنی کی طرف کہ دیکھو ثواب کم ہو جائے گا تمہارا, یعنی ارشاد کر رہی ہے آپ کو. وَبِدَاعِ الْإِرْشَادِ إِلَىٰ أَقَلِّيَّةِ ثواب, وہ کہہ رہی دیکھو اگر اس طرح سے عبادت کرو گے پورا ثواب نہیں ملے گا. ہاں وہ یوں کہنا چاہ رہی ہے, نہ کہ یوں کہنا چاہ رہی کہ عبادت نہیں نہ کرنا بہتر ہے. نہ عبادت نہ کرنا بہتر ہوتا تو کبھی بھی وہ عبادت نہ ہوتی. وَلَيْسَ مَسُوقًا لِبَيَانِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ الْمُقَابِلِ لِلْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَّةِ بِالدَّاعِ الزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ وَرَدِّ عَنْهُ, یہ جو نہیں آتی عبادت میں, یہ وہ نہیں نہیں آتی جو بیان کرتی ہے احکام تکلیفی کو. وہ کیا احکام تکلیفی, جو احکام اربع کے مقابل میں, احکام اربع سے مراد واجب, مستحب, حرام اور مباح, اس کے مقابل والا مکروہ نہیں ہے یہ, کیونکہ اس میں تو زاجر ہوتا ہے. اس میں شاعر کہتے ہیں نہ کرو, یعنی نہ کرو, یعنی واقعاً نہ کرو. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کہتا واقعاً نماز نہ پڑھو آپ, بلکہ ارشاد کر رہا ہوتا ہے, رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, دیکھو ہوا میں نماز پڑھو گے ثواب کم ہو جائے گا, یہ کر رہا ہوتا ہے. نہ کہ زجر کر رہا ہوتا ہے, دور کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر زجر کر رہا ہوتا یعنی تحریم تو پھر نہ کرنا بہتر ہوتا, پھر عبادت نماز نہ پڑھنا, پھر وہ نماز نہ پڑھے, پھر ثواب ملے گا. وعليه فلو أهرد بدلیل خاص ان النحی بالداعی الزجر التنزیہی, اگر فرض کریں ایک دلیل خاص کے ذریعے سے احراز ہو جائے کہ یہاں جو نحی آئی ہے یہ داعی زجر تنزیہی ہے, زجر کراہتی ہے. ولم یحرس من دلیل خاص صحت العبادت المکروہت, اور فرض کریں, فرض ہے ابھی ایسا ہوتا نہیں, فرض کریں کہ احراز نہ ہو کسی دلیل خاص سے کہ یہ جو عبادت مکروہ یہ صحیح ہے, فلا محلۃ لا نقول بصحۃ العبادت المنہی عنہ بنہی تنزیہ, تو پھر ہم عبادت کو بھی صحیح نہیں قرار دیتے. اگر بالفرض ایک دلیل خاص آ جائے جو کہے کہ شارع جو مکروہ کر رہا ہے عبادت میں
وہ وہی مکروہ ہے، احکام خمسہ والا مکروہ ہے، فرض کریں کہ نہ کرو بہتر ہے، فرض کریں، اور کوئی دلیل خاص بھی نہ ہے کہ جو کہیں کہ عبادت مکروہ ہو تو بھی چل جاتی ہے۔ اگر ایسا فرض کریں ایسا ہو جائے تو ہم کہیں گے ہاں اگر مکروہ بھی آ جائے تو بھی وہ عبادت خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، پھر نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ہاں پھر نہ پڑھنا بہتر ہو جائے گا نماز، یعنی فاسد ہو جائے گی، نہ پڑھنا بہتر نہیں، اصلا فاسد ہو جائے گی۔ انجام نہ لا نقولو، لا نقول، ہم نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے؟ بصحت العبادت المنہی عنہا، ہم نہیں کہیں گے کہ عبادت منہی عنہا صحیح ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے یہاں بھی فاسد ہو گئی، دیکھیے فاسد ہو گئی۔ کیوں فاسد ہو گئی؟ کیونکہ اب شارع نہیں چاہتا اس عبادت کو، اگرچہ مکروہی طور پہ نہیں چاہتا لیکن نہیں چاہتا، کہتے ہیں نہ پڑھو، یہ نماز دیگر نے نہیں چاہتا، میں نہیں پڑھو، یوں ہی کہتا ہے۔ اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اگر حمام میں نماز پڑھ لی تو نماز صحیح ہو جائے گی، کوئی دلیل نہیں ہے، تو فرض کریں شارع کہتا ہے نہیں چاہتا، نہیں چاہتا یعنی نہیں چاہتا۔ وهذا فيما إذا كان النهي تنزيه عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، یہ اس وقت کی بات تھی کہ نہی کی کوئی بھی قسم آ جائے، چاہے وصف پہ، چاہے جز پہ، چاہے عین پہ، چاہے اس کے شرط پہ۔ اما لو كان النهي عن عنوان آخر غیر عنوان المأمور به، لیکن فرض کریں نہی ایک اور عنوان پر آ جائے کہ جس مامور بے کے عنوان پر نہیں ہے، ایک اور عنوان پر نہیں آ جائے، کما لو کان بین المنہی عنہ والمامور به عموم و خصوص من وجہ، فإن هذا المعرض يدخل في باب الاجتماع۔ اب اس کی مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ نہی ایک عنوان پر آئے، خود اس مامور بے پر نہ آئے، ٹھیک ہے، ایک عنوان پر آئے کہ اس عنوان کا ایک مصداق مامور بے ہے اور ایک مصداق منہی عنہ ہے، اور عنوان سے معنون پر ہم نے کہا صلاحیت نہیں کرتی، آگا مظفر کا کیا نظر ہے؟ عنوان سے معنون پر صلاحیت نہیں کرتی، یعنی ایک شخص ایک ہی وقت میں مامور بے کو بھی انجام دے رہا ہے، منہی عنہ کو بھی انجام دے رہا ہے، مامور بے بھی اس عنوان کا ایک مصداق ہے، منہی عنہ بھی اس عنوان کا ایک مصداق ہے۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو یہ باب اجتماع امر نہیں میں بحث چل جائے گی۔ دوبارہ سے عبارت دیکھیں، اما لو کان النہی عن عنوان آخر، نہیں ایک دوسرے عنوان پر آ رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا نماز نہیں پڑھو، ایک عنوان پر آ رہی، غیر عنوان المامور میں، جس پر امر ہو رہا ہے اس پر نہیں ہو رہی۔ ابھی تک کیا تھا ہمارا؟ جس پر امر تھا اسی پر نہیں تھی، یعنی خود نماز پہ نہیں تھی، خود وضو پہ نہیں تھی، یعنی جس پر مامور بے تھا وہی منہی عنہ تھا، تو یہ باب اجتماع امر نہیں میں نہیں جائے گی کیونکہ ایک ہی عنوان ہے۔ لیکن فرض کر لیں ایک عنوان منہی عنہ الگ ہے، مامور بے الگ ہے، جس نہیں کر رہا ہے وہ اور چیزیں، امر کر رہا ہے وہ اور چیزیں، اور یہ دونوں خارج میں ایک شخص جمع کر رہا ہے ایک جگہ پر، واضح ہے واضح نہیں؟ کما لو کان بین المنہی عنہ والمأمور به عموم و خصوص من وجہ، جیسے مامور بے اور منہی عنہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، چاہتا تو الگ الگ بھی کر سکتا تھا، چاہتا تو ایک جگہ بھی کر سکتا تھا۔ فإن هذا المعرض يدخل في باب الاجتماع، یہ معرض باب اجتماع میں داخل ہو جائے گا۔ وقت قلنا هناك، اور ہم نے وہاں پر کہہ دیا تھا باب اجتماع میں، بجواز الاجتماع فی الامر والنہی تحریمی ہے، کہ امر، اچھا ہم نے وہاں پہ کہا تھا امر اور نہی تحریمی بھی جمع ہو سکتے، چاہے کہ امر اور نہی تنزیہی بے طریقہ اولا جمع ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی شخص ایک ہی وقت اس کی نماز بھی صحیح ہے اور غصب بھی صحیح ہے، یعنی غصب کی جگہ پر اس کو عقاب ہوگا، نماز کی جگہ پر اس کو ثواب ہوگا۔ تو اگر ایک نہی تحریمی اور امر جمع ہو سکتے ہیں تو نہی تنزیہ اور امر بالطریق اولا جمع ہو سکتے ہیں۔ فضلا عن الامر والنہی تنزیہ، وليس هو من باب النہی عن العبادة الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع فيدخل في مسئلتنا، لیکن یہ اس مسئلے میں داخل نہیں ہوگا، نہی عن العبادت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دو عنوان ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہے، عنوان سے معنون میں صلاحیت نہیں کر جاتا، لیکن اگر ہم وہاں کہتے ہیں کہ عنوان سے معنون پر صلاحیت کر جاتا ہے، اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے جس پر امر بھی آئے اور نہیں بھی آئی ہے، ایک ہی چیز بن گیا، پھر دوبارہ اس بحث میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس بحث کا باب اجتماع سے کیا تعلق تھا؟ یہی تعلق تھا کہ وہاں پر
ایک چیز، دو چیز تھی، یہاں پر ایک چیز تھی. باز ہو گئی بات. تنبیہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بعض اوقات نہی زجر کے لیے نہیں آتی بلکہ نہی ارشاد کے لیے آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیز معنیت ہے یا شرطیت یا جزئیت ہے. مثال کے طور پہ شارع کہتا ہے لا تصلی بالثوب النجس، یا بالثوب ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھو جس میں حیوان کے اجزاء، وہ حیوان جو مردار ہو، اس حرام گوشت حیوان کے اجزاء والی اس میں نماز نہیں پڑھو. جیسے بلی کے بال والا مسئلہ ہے، بلی کے بال اگر کسی کے لباس پہ لگے ہوں تو وہ اس کی نماز باطل ہے. کیونکہ بلی کے بال، بلی حرام گوشت جانور ہے، خون جاہندہ رکھتی ہے، حرام گوشت جانور ہے، اس کے اجزاء انسان کے جسم یا لباس پر نہیں ہونے چاہیے، تو اس کے اجزاء آ گئے انسان کے جسم اور لباس پر. اب جو اشارے کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ ثوب نجس سے لباس نہ پڑھو یا ایسے لباس سے نماز نہ پڑھو جس میں حیوان گوشت کے اجزاء ہوں، اور اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں یہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ یہ نہی تحریمی، یہ نہی مفسد عبادت ہے یا نہیں. یہ نہی اس وجہ سے تھی کہ آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلائے، وہ یہ کہ نماز میں نمازی کا لباس ایسا ہونا چاہیے. وہاں پہ جو باطل ہو رہی ہے نماز، مثلا کسی نے بلی کے بال اگر اس کے جسم پر ہو، اس کی نماز باطل ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نہی مفسد عبادت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے ایک نماز کی ایک شرط کو پورا نہیں کیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس کا لباس پاک ہو. یہ شرط کو پورا نہیں کیا. اگر کسی کے لباس میں بال لگی ہوئی ہے اور اس کی نماز غلط ہو گئی تو اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نہی آئی تھی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے نماز کے ارکان کا خیال نہیں رکھا. یہ اور بحث ہے. شرط کے لیے آتی ہے. ہاں، بعض اوقات نہیں آتی بتانے کے لیے یہ شرط ہے، یہ جز ہے، یہ معنیت ہے. درست یہ ہماری بحث میں داخل نہیں ہے. ان النہی الذی ہوا موضع النزاع، وہ نہی جو دلالت کرتی ہے فساد پر یا نہیں کرتی، وہ جو موضع النزاع ہے. والذی قلنا باقتضائہ الفساد فی العبادت، اور وہ جو ہم نے کہا کہ نہی اقتضا کرتی ہے فساد کا عبادت میں، وہ کون سی نہی ہے؟ وہ نہی جو اپنے معنی اور اپنے صیغے میں واقع نہی ہو. وہ النہی بمعنی ظاہر من مادتہ و صیغتہ، وہ نہی جس کا معنی وہی معنی ہو، یعنی زجر والا معنی ہو. آنی ما یتضمن حکما تحریمیا او تنزیہا، یعنی وہ نہی جو اپنے ضمن میں ایک حکم تحریمی اور تنزیہی کو رکھتی ہے. اگرچہ یہاں اگر مظفر پہ اشکال آئے گا کہ پھر آپ نے یہ بحث کیوں کی؟ وہ نہی جو نہی ارشادی ہے اقل و ثواب والی، وہ تو نہی تنزیہی نہیں ہے، نہی ارشادی، وہ بحث کیوں کی؟ مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں استطرادن للباب کی، ہم نے ایسے باب کو مکمل کرنے کے لیے کی، ورنہ وہ مسئلہ بھی یہاں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ نہی ارشادی ہے، نہ کہ آپ نے خود نے کہا نہی تنزیہی نہیں ہے. وہ پھر وہ بحث کیوں کیا آپ نے؟ بہرحال آنی ہماری مراد وہ نہی ہے وہ نہی یتضمن حکما تحریمیا او تنزیہیا بأن یکون انشاؤہ، یعنی وہ نہی جس کو شارع ایجاد کرتا ہے. کیوں؟ بدائی رد و زجر، مبغوضیت کی وجہ سے کہتے ہیں نہ کرو، یہ کام نہ کرو. چاہے تحریمی حرام کے طور پہ کہتے ہیں بالکل نہ کرو، یا کراہت کے معنی میں کہتے ہیں نہ کرو، بلا کے شارع کہتے ہیں نہ کرو. اس کا کوئی اور غرض نہیں ہے. اگر اس کا غرض کوئی اور ہوتا، مثلا مثال کے کہتے ہیں یہ کام نہ کرو اس وجہ سے کہ اس کام کرنے سے تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. مثلا کہتے ہیں نماز میں قہقہ نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نماز میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو. اب اگر ایک شخص منع کرتے ہیں کہ بھئی قبلے سے رخ نہ موڑو، اب اگر کوئی شخص قبلے سے رخ موڑ لیتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی، تو یہ نہی کی وجہ سے باطل نہیں ہوئی، بلکہ ایک رکن کو اس نے، ایک جز کو اس نے مس کر دیا، اس وجہ سے باطل ہو گئی. یہ نہی اور ہے، اس سے ہماری بحث نہیں. اس کو تو سب مانتے ہیں، اصلا اس میں تو بحث نہیں ہے، اس کو سب مانتے کہ یہ نہی فساد عبادت ہے. لیکن یہ فساد عبادت بخاطر نہی نہیں ہے، بلکہ بخاطر وہ مس کر دیا آپ نے، اس کی وجہ سے. اما النہی بالداعی آخرہ، اگر نہی ایک اور انگیزے کی وجہ سے، کالداعی ببیان اقلیت ثواب، دیکھیں خود وہی بات کر دی جو میں نے کہی کہ اقلیت ثواب کی وجہ سے نہی ہو، تو یہ ہماری بحث میں داخل نہیں ہے. او داعی الارشاد الی معنیت الشیء، یا ارشاد و رہنمائی کر رہا ہے آپ کو کہ یہ شے کیا ہے، معنی ہے. مثال کے طور پہ مثل نہی ان لبس جلد المیتۃ فی الصلاۃ، ایک مردار کے جلد، لیدر، ایسا لیدر جو ایک مردار جانور سے بنایا ہو، حرام گوشت، مردار کہتی ہیں اس کو. یہ وہ اگر وہ نہ ہو، خون جہندہ نہ ہو،
تو وہ اس میں نہیں آئے گا، نجس نہیں ہوتا، جیسے مچھلی ہے فرض کریں یا کاکروچ وغیرہ، یہ اس کو نہیں کہیں گے. مثل نہی عن لبس جلد المیتۃ فی الصلاۃ، نماز پڑھنا مردار کے گوشت سے منع ہوئی ہے کہ بھائی وہ اس لیدر میں آپ نماز نہ پڑھو جو مردار کا تھا. وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الدَّوَاءِ، یہ اس طرح کے اور دوائیوں. فَإِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا، یہ ہمارے مسئلے میں موضع نزاع نہیں ہے. وَلَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ بِمَا هُوَ النَّحْيُ، یہاں پہ جو فاسد ہوئی عبادت وہ بے خاطر نہی نہیں ہوئی، وہ بے خاطر نہی نہیں ہوئی. إِلَّا أَن يَتَضَمَّنَ اعْتِبَارَ شَيْءٍ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ، اس وجہ سے فاقد ہوئی ہے، نہیں کی وجہ سے فاسد نہیں ہوئی بلکہ اس وجہ سے فاسد ہوئی ہے کہ وہ اپنے ضمن میں ایک شے کے اعتبار ہونے کو، معتبر ہونے کو چاہتا تھا. اعتبار شے مثال کے طور پہ ایک شے کہتا ہے کہ آپ ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھیں گے جو مردار کی کھال سے بناؤ، یا آپ ہنسیں گے نہیں، یا آپ یہ نہیں کریں گے. ایک چیز کو معتبر جانتا تھا، اس کے ضمن میں ایک چیز معتبر تھی اور وہ معتبر کو آپ نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے فاسد ہوا ہے. ان يتضمن اعتبار شيء في المعمور به، معمور به یعنی نماز، اعتبار شيء یعنی لبس جلد المیتہ نہ ہو. یہ جو نہیں آئی تھی یہ اپنے ضمن میں ایک اعتبار، ایک چیز کو معتبر جانتی تھی، وہ معتبر کو آپ نے ضائع کر دیا، اس وجہ سے مبتل ہو گیا. فمع فقد ذلك الشيء، اگر وہ شے فاقد ہو گئی، یعنی آپ نے ایسے لباس میں مردار کی کھال کے لباس میں نماز پڑھ لی، لا ينطبق المعتی به علی المأمور به، تو جو معتی به ہے یعنی معتی به وہ نماز جو مردار کے کھال والی لباس میں پہنی ہوئی، وہ نماز کے معتی به. معمور به کیا تھی؟ معمور به وہ نماز ہے جس میں چارے نے کہا تھا کہ وہ ویسا لباس نہ ہو. پس معتی به اور معمور به میں مطابقت نہیں ہے. معتون بے کچھ اور ہے، آپ نے وہ نماز انجام دی جس میں کہا تھا ہنسیں آپ، اور معمورون بے وہ نماز تھی جس میں ہنسنا منع تھا. تو ان دونوں میں مطابقت نہیں، اس وجہ سے فاسد ہو گئی. لیکن پس فاسد اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نہیں آئی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اپنے ضمن میں ایک شرط کو رکھتی تھی، وہ شرط فاقد ہو گئی. واضح ہو گئی بات؟ لا ينطبق المعتی به، معتی به یعنی وہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے وہ منطبق نہیں ہوتی کس پر؟ علی المأمور به، معمور به وہ نماز جس کا امر کیا گیا تھا. جب منطبق نہیں ہوتی فیقع فاسدا، پس فاسد ہو جاتی ہے. کالنہی بالداعی الارشاد الی معنیت شیء، جیسے کہ نہیں ہو جو ارشاد اور رہنمائی کر رہی ہو کہ یہ شے کیا ہے آگا صاحب؟ معنی ہے. مثلا کہے کہ ہنسنا معنی ہے، نماز کو خراب کر دے گا. فیستفاد منہ، پس اس سے استفادہ ہوگا ان عدم ذالک الشیء، یہ جو نہ ہنسنا، ذالک الشیء نہیں ہنسنا، عدم ذالک الشیء نہ ہنسنا، نہ یہ ہنسنا، یکون شرطا فی المأمور به، یہ نماز میں شرط تھا. ولیکن هذا شیء آخر لا یرتبط بمسألتنا، اس میں تو سب کہتے ہیں نماز باطل ہو جائے گی، لیکن یہ ہمارے مسئلے سے مربوط نہیں ہے. فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوسلیہ، یہ تو واجبات توسلیہ میں بھی داخل ہوگا. مثال کے طور پہ شارع کہے کہ غسل آپ کو 3 حصوں میں کرنا ہے، انسان ایک حصوں میں غسل کر لے، تو کہے گا کہ بس یہ غسل باطل ہو گیا کیونکہ نہیں آئی. بھائی نہیں یہاں پر ارشاد کر رہی تھی آپ کو کہ شرط فاقد ہوگی، اس وجہ سے باطل ہوا ہے. اور بلکہ غسل تو واجبات تعبدیہ ہے. توسلیہ کی مثال لے لیں، لباس کو پاک کرنے کی. مثلا شاعر نے کہا تھا اس لباس پر بال لگی ہے 2 بار پاک ہوگا، آپ نے 1 بار پاک کیا اس کو، پاک ہی نہیں ہوا وہ. فإن فقد أحد شروطها، اس کی جو ایک شرط فاقد ہو گئی، یوجب فساد، یہ سبب بنا فساد کے لیے، نہیں سبب نہیں بنا. واضح؟ پڑھ لیں آگے یا کافی ہے؟ ختم کر لیں اس کو. آگے المبحث الثانی النہی عن المعاملات، دوسری بحث ہے کہ اب تک نہیں کس میں تھی؟ عبادت میں، اب نہیں کس میں؟ معاملات میں. معاملات میں بھی اگر شارع کسی ایک معاملے کو پر نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ چیز اس میں معنیت یا شرطیت کی حیثیت رکھتی تھی، مثلا نہیں کرتا ہے کہ نکاح عربی کے علاوہ نہ ہو، منع کرتا ہے، تو اگر کسی نے عربی کے علاوہ نکاح پڑھ لیا تو وہ نکاح باطل ہوا. وہ نکاح جو باطل ہوا وہ اس وجہ سے باطل ہوا کہ اس کی شرط فاقد ہو گئی، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ان النہی فی المعاملات علی نحوین،
نہیں جو معاملے پہ وہ بھی دو نحو پر. دو نحو سے مراد وہی جیسے عبادت میں تھا, ایک بدعی مبغوضیت, ایک بدعی ارشاد. كالنهي عن العبادت, جیسے عبادت میں دو جہت تھی. فإنه تارة يكون النهي بداعی بیان معنیت الشیء والمعنیت الشیء المنہی عنہ. کبھی کبھار شارع جو نہی کرتے ہیں معاملات میں اس چیز کی طرف اس کا داعی ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ منہی عن, یعنی جس چیز سے نہی کی جاتی ہے یہ چیز اس میں مانع اور رکاوٹ ہے. اور بداع آخر مشابہ لہ, یہ اسی طور پہ ارشاد کرتے ہیں کہ یہ چیز میں شرطیت ہے, یہ معاملے میں یہ چیز ضروری ہے کہ غبن نہ ہو, یہ نہ ہو. مثلا نہ النبی عن البیع الغرر, نبی نے منع فرمایا کہ دھوکے دینے والی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر وزن ہے تو آپ کو وزن معلوم ہونا چاہیے, آپ کتنے کلو گوشت لے رہے ہیں, وزن معلوم ہونا چاہیے. عدد ہے تو عدد معلوم ہونا چاہیے. اوصاف ہے تو اوصاف معلوم ہونا چاہیے. گوشت کس کا ہے بھائی, مرغی کا ہے, بکرے کا ہے. بکرے کا گوشت کے اوصاف معلوم ہونا چاہیے, بھائی ران کا گوشت ہے, سینے کا گوشت ہے, کہاں کا گوشت ہے, یہ سارے اوصاف معلوم ہونا چاہیے. اب اگر شارع نے منع کیا کہ بھائی اگر آپ کو وزن نہیں معلوم تو آپ کی خرید و فروخت باطل ہے, تو یہ جو خرید و فروخت باطل ہے یہ نہی کی وجہ سے باطل نہیں ہے بلکہ شرط کی وجہ سے باطل ہے, یہ کہنا چاہتے. وَأُخْرَى, یہاں سے بحث ہے, یکون بداعی رد و زجر, اور کبھی کبھار معاملے میں جو نہی ہوتی ہے وہ رد و زجر کی وجہ سے ہوتی ہے. من اجل مبغوضیت ما تعلق به النہی, یعنی واقعا شارع مبغوضیت رکھتا ہے اس چیز سے جس سے نہی متعلق ہو. وہ وجود الحزازت فی, واو عطف تفسیر ہے کہ اس میں شارع اس چیز کو پسند نہیں کرتا, مبغوض ہے شارع کے نزدیک. فَإِن كَانَ الْأَوَّلَ, یعنی اگر معاملہ نحو اول ہو, یعنی شارع جو نہی کر رہا ہے معاملے میں وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ارشاد کرے کہ دیکھو یہ جز تھا, یہ رکن تھا, یہ شرط تھا, یہ اس طرح کا کوئی ہے, تو معاملہ باطل ہو جائے گا. لیکن جو باطل ہوا ہے وہ نہی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ فقدان کی وجہ سے ہوا ہے. فَإِن كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَسْأَلَتِنَا, ہماری بحث سے خارج ہے. کما تقدم فی التنبیہ سابق, جیسا کہ آخری بحث جو عبادت میں تھی اس میں گزر گیا. اذ لا شک فی انہ لو کان النہی بداعی الارشاد الی معنیت الشیء فی المعاملات, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک نہی آئی ہے جو آپ کو ارشاد کر رہی ہے, رہنمائی کر رہی ہے کہ معاملے میں یہ چیز مانع ہے, رکاوٹ ہے, آپ کا معاملہ نہیں ہونے دے گی, فإنہ یکون دالا علی فساد یا عند الاخلال, تو یہ چیز یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ وہ اخلال شرط کی وجہ سے, وہ مانیت کی وجہ سے. لدلالت نہیں علی اعتبار عدم المانفیہ, کیونکہ نہیں دلالت کر رہی تھی کہ یہ معنی نہیں ہونا چاہیے اور آپ وہ معنی لے آئے. فتخلفه تخلف للشرط المعتبر فی صحتها, پس یہ جو تخلف ہوا, فتخلف مبتدا, تخلف خبر ہے. یہ جو تخلف ہوا یہ تخلف ہے, کس چیز کا تخلف ہے؟ للشرط المعتبر فی صحتها, ایک ایسی شرط جو معتبر تھی اس معاملات کی صحت میں, وہ شرط فاقد ہو گئی. وہذا لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان, اس میں کوئی شک نہیں, اصلا دو فقی کا بھی کسی کا بھی اس میں جھگڑا نہیں, سب کہتے ہیں باطل ہو جائے گی. وَإِن كَانَ الثَّانِي, اگر زجر ہے, اب زجر دو قسم کا ہے, یا سبب پر ہے یا مسبب پر. سبب یعنی ایجاد معاملہ پر زجر ہے. یعنی کیا مطلب؟ سبب ہوتا ہے خود سیگا پڑھنا, یعنی بعتو انکحتو, بعتو اشتریتو, ٹھیک ہے, انکحتو, یہ خود سبب معاملہ, یعنی جس سے معاملہ ایجاد ہوتا ہے. مسبب معاملہ یعنی جو معاملہ ہو چکا ہے, جو معاملہ, ہاں جیسے ملکیت خود ملکیت مسبب ہے. سبب کیا ہے اس ملکیت کا؟ بیت و اشتری. اب اگر سبب پہ نہی ہوئی ہے, یعنی شارع کہتے ہیں یہ اس طریقے سے ایجاد نہ کرو, تو پھر نہیں فساد نہیں ہوگی, سبب پہ نہیں ہوگی. کیوں؟ مثال کے طور پہ شارع کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اسی وقت میں اور آپ معاملہ کر رہے ہیں, جبکہ شارع نے منع کیا تھا یہاں معاملہ نہ کرو, یعنی معاملے کو ایجاد نہ کرو, ہم اسی وقت ایجاد کر. تو یہ معاملہ صحیح ہے, یعنی کیا مطلب صحیح ہے؟ یعنی ملکیت, یعنی موبائل میرا ہو جائے گا, پیسے آپ ہو جائیں گے, اگرچہ گناہ ملے گا, شارع کی بات نہ مانی. چونکہ معاملے میں اگر شارع کہتا ہے کہ اس طریقے سے ایجاد نہ کرو,
تو چونکہ معاملات امضائی ہے، یعنی شارع نے معاملے کو امضا کیا ہے کہ اگر معاملے میں یہ شرط ہو تو معاملہ صحیح ہے. یعنی کیا شرط ہو؟ اگر میں نے بیچا، آپ کہتے ہو میں نے خریدا، پیسے واضح ہیں، چیز واضح ہے، سب کچھ واضح ہے، تو معاملہ صحیح ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ شارع نے اس معاملے کو صحیح مانے. کیسے؟ جیسے زہار ہے، زہار حرام ہے، شارع نے منع ہے کہ اپنی بیوی کو زہار نہ کرو. یہ نہیں کہو کہ تمہاری پشت میری ماں کی پشت کی طرح. اگر کسی نے زہار کر دیا تو اس کا نکاح فاسد ہو جائے گا، بینونیت ایجاد ہو جائے گی. کہا نہیں، بینونیت ایجاد نہیں ہوتی، کام حرام ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بینونیت ایجاد نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہو جائے گی. اگر نہی عن المعاملہ فساد معاملہ ہوتا ہے تو خود بخود یہاں طلاق ہو جاتی، خود بخود طلاق ہو جاتی. درست ہے. اگر نہی عن المعاملہ فساد معاملہ ہوتا تو ہمارے کیا ہو جاتی؟ جو ہم خرید و فروخت رہے ہیں وہ باطل ہو جاتی. جبکہ رسول حالت نماز میں ہے، حالت قیام میں لوگ رسول کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کام حرام ہے، لیکن جو معاملہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا. یعنی وہ جو خرید رہے ہیں وہ چیز ان کی ہو جائے گی. رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہوگی. واضح ہو گئی بات. لیکن اگر مسبب پہ نہی ہو، یعنی خود زوجیت پہ شارع کہہ دیں زوجیت نہیں ہوگی، یا خود مسبب پر کر دے تو پھر وہ معاملہ باطل ہو جائے گا. لیکن مسبب پر جو نہی ہوتی ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے کسی نہ کسی چیز کو فاقد کیا ہے. دیکھیں فَإِن كَانَ النَّهْيُ النَّحْوِ الْأَوَّلِ، اچھا اوپر فَإِن كَانَ ثَانِيَ، اگر ثانی ہو، ثانی سے کیا مراد ہے؟ بِالدَّاعِي الزَّجْرُ. فَإِنَّ النَّحْيَ إِمَّا أَن يَكُونَ عَنْ ذَاتِ السَّبَبِ، خود سبب سے نہی ہو کہ اس طریقے سے ایجاد نہ کرو. ای عن العقد الانشائی، یعنی شارع کہ اس طریقے سے نہ کرو، نماز جمعے کے وقت یہ کام نہ کرو. او فقل عن التسبیب به لایجاد المعاملات، تسبیب یعنی سبب قرار دینا، بہی اس عقد کے ذریعے سے معاملے کو ایجاد کرنے کے لیے. کالنہی عن البیع وقت النداء لصلاۃ الجمعۃ فی قولہ تعالی، جیسا کہ شارع نے منع کیا ہے کہ جب نماز کے جمعہ کے لیے ندا دی جا رہی ہو تو خرید و فروخت نہ کرو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. واما، اگر ایسا ہو، واما دوسرا بتا رہا ہے، واما ان یکون عن ذات المسبب، یا سبب کے بعد جو مسبب آتا ہے، خود ملکیت، خود زوجیت، ای نفس وجود المعاملہ، یعنی خود جو معاملہ تھا، خود معاملہ، نہ کہ ایجاد معاملہ، خود معاملہ، اثر معاملہ، خود معاملہ یعنی اس معاملے کا اثر. انکحتوں کا، قبلتوں کا اثر کیا ہے؟ زوجیت. بیعت و اشتریتوں کا اثر کیا ہے؟ ملکیت. کنہی عن البیع العابق، جیسے کہ منع کیا ہے کہ بیع العابق، وہ غلام جو بھاگ گیا ہے اس کی خرید و فروخت نہ کرو. سبب کی بات نہیں ہو رہی، خود مسبب کی بات ہو رہی. وبیع المصحف، کہ مصحف جو ہے نا قرآن کو نہ بیچو کافر کو. فَإِن كَانَ النَّحْيُ عَنْ نَحْوِ الْأَوَّلِ عَلَى نَحْوِ الْأَوَّلِ، اگر نہیں نحو اول کی طرف، نہیں خود سبب کی طرف ہو کہ اس طریقے سے معاملہ ایجاد نہ کرو، نہ کہ مسبب ہو جو اس کا اثر ہے. اثر کی بات نہیں ہو رہی، خود کہہ رہے اس طریقے سے ایجاد نہ کرو. این ذات السبب ہے. فالمعروف انه لا يدل على فساد المعاملات، معروف فقہا کے درمیان یہ کہ فساد معاملہ کا سبب نہیں بنتی. کیوں؟ اس تعلیل یہ ہے، اس لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا، کیونکہ کوئی منافات نہیں ہے. وہاں عبادت میں ایک مسئلہ تھا. کیا مسئلہ تھا؟ کہ متقرب کو مباعد کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا. معاملے میں تو تقرب کی ہے ہی نہیں، تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں آتا. لا عقلاً مسئلہ، لا عرفاً مسئلہ. عرفاً بھی کیوں مسئلہ نہیں؟ کیونکہ شارع نے معاملات امضائی ہے، عرفی ہے. عرف میں جاتے کہتے ہیں بابا نماز ہو رہی ہے تو ہونے تو کیا ہوا، معاملہ تو صحیح ہے. عرف اس معاملے کو صحیح مانتا. عرف نے جو معاملے کی شرائط رکھی، کیونکہ معاملات امضائی ہے نا، عرف نے جو معاملے کی شرط رکھی اس میں شرط نہیں تھی کہ اذان جمعے کی اذان نہ ہو رہی ہو. عرف نے شرط نہیں رکھی تھی، اور شارع نے معاملات عرفی کو امضا کیا ہے، نہ معاملات شرعی کو امضا کیا ہے. ہاں یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے عرف شراب کی بھی خرید و فروخت کو جائز مانتا ہے، شارع نے منع کر دیا، لیکن جس چیز کی خرید و فروخت کو جائز مانتا ہے اس میں عرف کو امضا کیا ہے اس نے، اور عرف نے شرط نہیں رکھی. نہ عرف نے شرط رکھی، نہ عقل نے شرط رکھی. عقل کہتی مباعد کو متقرب کو مباعد کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. بس نہ عقلاً مسئلہ ہے، نہ عرفاً مسئلہ ہے. کس کے درمیان؟ بین مبغوضیت العقد، عقد جو مبغوض ہے،
وہ تسبیب بھی، اور وہ جو ایجاد ہو رہا ہے اور وہ جس کو منع کیا اس کے درمیان کوئی منافات نہیں. وبین امضاء شارع لہو، اور اس کے درمیان کہ شارع نے امضا کر دیا بعد ان کان العقد مستوفیا لجمیع شروط المعتبر فی، فرض یہ کہ اس عقد میں دیگر تمام شرائط معتبر تھی، کیونکہ اگر دیگر شرائط نہیں پائی جاتی تھی تو پھر تو اسی وجہ سے باطل ہوا ہے. بل ثبت خلاف ہوا، بلکہ ہماری فقہ میں برخلاف اس کے ثابت ہوا ہے کہ جہاں شارع نے منع بھی کیا وہاں بھی معاملہ صحیح ہے. حرمت الزہار، کہ زہار کو حرام قرار دیا، التی لم تنافی ترتب اثر علیہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حرمت منافات نہیں رکھتا کہ اثر مترتب رہے. وہ کیا ہے؟ من الفراق، فراق حاصل نہیں ہوتا، جدا بینونیت طلاق نہیں ہو جاتی. یہ ہو گیا پہلا. وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ عَلَى نَحْوِ ثَانِي، اگر نہی نحو ثانی پر ہو، ای ان المسبب، خود اس معاملے کے اثر پر ہو، اس معاملے کے اثر پر ہو. ہر معاملے کا ایک اثر نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اجارے کا اثر کیا نکلتا ہے؟ منفیت ملکیت المنفیہ. بیع کا اثر کیا نکلتا ہے؟ ملکیت العین. نکاح کا اثر کیا نکلتا ہے؟ زوجیت، یعنی محرمیت. آپ سامنے والا آپ کے لیے ابھی تک نامحرم تھا، ابھی تک آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اب کیا ہے؟ آپ اس کو پورا دیکھ سکتے ہیں، محرم ہو گیا. واضح نہیں آ سکتا. کہاں گئی عبارت؟ فقد ذهب جماعة من العلماء الى ان النهي في هذا القسم يقتضي الفساد، یہ فساد کا سبب بنتی ہے. یہ بھی جو فساد کا سبب بنی ہے اسی وجہ سے بن رہی ہے کہ اس کا ایک فقدان ہوا ہے. ابھی دیکھیں آگے مظفر آئیں گے. وہ اقصى ما يمكن، زیادہ سے زیادہ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے. تعلیل ذالک، اس فساد کی علت کیا ہے؟ بما ذکرہ بعض اعاظم مشائخنا، جو ہمارے آغا نائینی کی طرف اشارہ ہے کہ آغا نائینی نے جو اس کی تعلیل بتائی یہ بتائی، من بیان کر رہا ہے. من ان صحت کل معاملۃ، ہر معاملے کی جو صحت ہے، صحیح ہونا ہے، صحت نہیں صحیح ہونا، ہر معاملے کا صحیح ہونا، یعنی معاملے کا صحیح ہونا یعنی جب اس کے اثر نکلے. بیع کا صحیح ہونا کیا ہے؟ جب ملکیت آ جائے. اجارے کا صحیح ہونا کیا ہے؟ جب منفیت آ جائے. نکاح کا صحیح ہونا کیا ہے؟ زوجیت آ جائے. ہر معاملے کی جو صحت ہے مشروط، وہ مشروط ہے کس چیز پر؟ بِأَن يَكُونَ الْعَاقِدُ مُسَلَّطًا عَلَى الْمُعَامَلَةِ فِي حُکْمِ شَارِع، عاقد حکم شارع میں اس معاملے پر مسلط ہو، ان تسلط اس کا معاملے پر، یعنی شارع نے اسے منع نہ کیا ہو معاملہ کرنے سے. غیر محجور علیہ، محجور یعنی ممنوع، اس عاقد اس معاملے سے ممنوع قرار نہ پائے. من بیان کر من قبل شارع، جیسے کہ شارع نے منع کیا ہو، من التصرف فی العین التی تجری علیہ المعاملۃ. غیر المحجور علیہ من قبل شارع من التصرف، یہ پورا ایک ہی جملہ ہے، معذرت. غیر محجور علیہ من قبل شارع من التصرف فی العین التی تجری علیہ المعاملۃ، جو معاملے جاری، جس معاملے پر جو معاملہ جاری ہے اس پر شارع کی طرف سے کوئی محجور اور ممنوعیت نہ آئی ہو. جیسے شارع کہتے ہیں کہ یہ جو تم سفیہ سے معاملہ کرتے ہو، سفیہ سے معاملہ باطل ہے، سفیہانہ معاملہ باطل نہیں ہے. اگر ایک سفیہ ہے، سفیہ وہ ہوتا ہے جو رشید نہیں ہوتا. ہاں مثلا ایک چوئنگ گم کو، ببل گم کو وہ 1 لاکھ روپے بیچ کے آ جائے گا. سفیہ سے معاملہ باطل ہے، سفیہانہ معاملہ باطل نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دوست غریب ہے، فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو ایک چیز جو 10 روپے کی ہے آپ اسے 1 لاکھ روپے میں خرید لیتے ہیں. تو یہ معاملہ سفیہانہ ہے، یعنی بے وقوفانہ معاملہ ہے کہ 10 روپے کی چیز 1 لاکھ میں نہیں خریدی جاتی. لیکن یہ صحیح ہے معاملہ شارع کے نزدیک، یعنی 1 لاکھ روپے اس کو مل جائیں گے، وہ 10 روپے کی چیز آپ کے پاس آ جائے گی. یہ معاملہ صحیح ہے کیونکہ معاملہ عاقل سے ہوا ہے، اگرچہ سفیہانہ ہے، لیکن اگر سفیہ سے معاملہ ہو اگرچہ عاقلانہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے. بات ہے. بس ان دونوں چیز میں بہت سے لوگ فرق نہیں رکھ پاتے کہ معاملہ سفیہانہ باطل نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے معاملات جو بینک وغیرہ سے کیے جاتے ہیں کہتے نہیں باطل ہے کیونکہ سفیہانہ ہے. معاملہ سفیہانہ مسئلہ نہیں، سفیہ سے مسئلہ ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا، فقہ میں کام آئے گی یہ بات آپ کو. وَالنَّفْسُ النَّهْيَ عَنِ الْمُسَبَّبِ، آگے نہی کہتے ہیں یہ جو نہی آ جاتی ہے مسبب پر، یکون، یہ نہی یہ بتاتی، شارع کہتے ہیں میں اس معاملے کو نہیں جانتا،
یعنی یکون معجزا مولویا، یہ عاجز کر دیتی ہے تعبدیا اور مولویا کس کو؟ للمکلف عن الفعل، مکلف کو کہتی ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے. والرافعا لسلطنته علیہ، اور الرافع ہٹا دیتی ہے عاقد کی جو ایک سلطنت ہوتی ہے علیہ اس فعل پر، وہ اس کو ہٹا دیتی. یعنی جب بھی آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آپ اس پہ تسلط رکھتے ہیں. مثلا یہ موبائل ہے، آپ اس موبائل کا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک تسلط رکھتے ہیں، اپنی چیز بیچتے ہیں، ایک چیز خریدتے ہیں. لیکن اگر ایک مجنون ہے یا سفیہ ہے، وہ تسلط نہیں رکھتا، وہ فعل پر تسلط نہیں رکھتا، اگرچہ صحیح بھی معاملہ کرے پھر بھی اس کو نہیں کہا جاتا ہے تسلط رکھتا ہے، اس کو کہا جائے گا. اسی لیے اگر ایک شخص نابالغ سے چیز خریدے گا تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اگرچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے 2-5 روپے کی، لیکن اگر ایک نابالغ سے معاملہ کرے گا تو نہیں مانا جائے گا اس معاملے کو. مگر یہ کہ اس نابالغ کی حیثیت، جیسے ایک شخص ہے اس نے دکان پہ اپنے بچے کو بٹھایا ہوا ہے، تو اس بچے کی حیثیت ایک روبوٹ کی حیثیت ہے، اصل سارا معاملہ وہ شخص ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن واقعاً اگر ایک بچے سے معاملہ کرے ایک وہ اس معاملے پہ تسلط نہیں رکھتا وہ بچہ. قاعدہ بھی الرجال مسلطون علی اموالہم، الناس مسلطون علی اموالہم. تو یہاں پر اب مسلط نہیں ہے. آگا نہیں کہتے جس معاملے مسببیت پر شارع نہیں کر دے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اس معاملے سے تسلط اٹھ جاتا ہے. آگے مظفر اشکال کرتا ہے، آگا نہیں آگے، یہ تو وہی بات ہو گئی، نہیں ارشادی والی بات ہو گئی، یہ تو آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی. والنفس نہیں عن المسبب یکون معجزا، عاجز کر دے، نفس سے نہیں عاجز کر دیتی ہے، لیکن عاجز مولوی ہے، تعبدی ہے، کس کو؟ مکلف کو فعل سے، اور رفع کر دیتی ہے اس مکلف کے سلطنت کو علیہ اس فعل سے. نتیجہ فیختل به، پس اس نہیں کی وجہ سے مختل ہو جاتا ہے. کیا؟ ذالک الشرط المعتبر فی صحت العبادت، اس معاملے میں صحت المعاملہ، اس معاملے میں جو چیز صحیح تھی وہ کیا تھی؟ سلطنت ہونی چاہیے. وہ سلطنت شارع اٹھوا دیتا ہے، کہہ رہے میں نے نہیں کر دی، وہ سلطنت تم سے چلی گئی. شارع کہاں گئی؟ عرف تو مانا کا نہیں، مولویاً چلی گئی. فلا محلۃ یترتب علی ذلک فساد. واپس اس کا مطلب نکلے گا اس فقد شرط کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا. هذا غایۃ ما يمكن ان يقال في بیان اقتضاء النهی عن المسبب لفساد المعاملہ. یہ نہایت وہ بات تھی جو کہی جا سکتی ہے، ولکن تحقیق ان يقال، لیکن تحقیق یہ کہتی ہے، تحقیق یہ کہ آگئے مظفر آگئے نہیں پر اشکال کر کہتے آگئے نہیں، آپ نے تو بحث کا رخ خراب کر دیا. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بحث اس پر نہیں ہے. یہ جو نہیں باطل ہوئی ہے، یہ کس وجہ سے باطل ہوئی؟ یہ اس وجہ سے باطل ہوئی کہ وہ جو معاملہ کرنے والا تھا اس کا تسلط چلا گیا. بس ایک شرط کی وجہ سے باطل ہوئی ہے، یعنی معاملے میں شرط یہ تھی کہ اس کا تسلط باقی رہے، اب اس کا تسلط چلا گیا. اب جب اس کا تسلط چلا گیا اس وجہ سے معاملہ باطل ہو. یہ ویسے ہی تھا جیسے معاملے میں شرط یہ تھی کہ آپ عین کو دیکھیں، آپ اس کی وزن کو جانیں، وزن کو نہیں جانا تو معاملہ باطل ہو گیا. جبکہ ہماری بحث تھی کہ معاملہ تمام شروط معتبر میں مکمل ہو، نہیں کی وجہ سے باطل ہو، فاسد ہو، وہ بتائیں نا آپ. واضح ہوئی بات؟ واضح. ان استناد الفساد الی النہی، یہ جو فساد کی استناد کی گئی ہے نہیں کی طرف، کے نہیں کی وجہ سے معاملہ فاسد ہوا ہے، انما یسع ان یفرض ویتنازع فیہ فیما اذا کان العقد بشرائطہ موجودا حتی بشرائط المتعاقدین وشرائط العوضین. یہ جو بحث ہے کہ آیا نہیں فساد معاملہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، انما یسع، یہ بحث صحیح ہے کس جگہ پر؟ ان یفرض، کہ فرض کر لیا جائے، ویتنازع فی، جس جگہ جھگڑا ہے ہمارا، وہ کہاں پر جھگڑا ہے؟ فیما، اس مورد میں ہے، اذا کان العقد بشرائطی، عقد اپنے جمیع شرائط کے ساتھ موجود ہو، حتی بشرائط المتعاقدین، متعاقدین یعنی دو عقد کرنے والے میں شرائط ہو، وہ شرائط العوضین، جس چیز کو عوض کیا جا رہا ہے اس کی شرائط، ان تمام چیزوں سے کامل ہو. بھائی یہ تو وہی بحث ہو گئی کہ آپ کی نماز اس وجہ سے باطل ہوئی کہ آپ نے ایسے لباس میں نماز پڑھی تھی جو جس کا لیدر وہ صحیح نہیں تھا. یہ نہیں کی وجہ سے تھوڑی نماز باطل ہوئی، وہ شرط فاقد کی وجہ سے نماز باطل ہوئی. یہاں بھی یہی ہوا. ہماری بحث اس وقت آئے گی جب معاملہ تمام شرائط سے صحیح ہو، پھر ہم کہیں گے یہ چونکہ یہ نہیں آئی ہے اس وجہ سے معاملہ باطل ہو گیا. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوا، آگئے نہیں. یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں باطل ہوا اس وجہ سے باطل ہوا کہ ایک شرط فاقد. وہ شرط کیا تھی؟ سلطنت.
واضح نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْنِ إِلَّا الْمَبْغُوذِيَّةُ الصِّرْفَةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنَ النَّهْيِ, اور ان کے درمیان کچھ نہ ہو, صرف ایک چیز ہو, وہ نہی ہو, یعنی مبغوذیت, یعنی وہ نہی ہو جو وہ مبغوذیت ہو جو اس نہی سے استفادہ ہوتی ہو. بس نہی کی وجہ سے معاملے پہ بحث ہوگی. معاملہ بالکل 100% کریکٹ ہے, اب یہ نہیں آئی, اب بتائیں معاملہ صحیح ہے نہیں صحیح. اگر معاملہ نہیں اس وجہ سے بتا رہی کہ چونکہ ایک بحث, ایک رکن کم ہے, ایک شرط کم ہے, تو اس میں تو معاملہ فاسد, اس میں تو بحث نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے نہیں. وحینئذ یقع البحث فی ان هذه المبغوذیۃ, اس جگہ بحث آئے گی کہ معاملہ بالکل صحیح تھا, پھر بحث آئے گی یہ جو مبغوذیت ہے هل تنافی صحت المعاملۃ او لا تنافیہ, یہاں بحث آئے گی. اما اذا كان النهي دالا على اعتبار الشيء في المتعاقدين والعوضين او العقد, اما اگر نہیں آ جائے تو دلالت کریں ایک چیز کے معتبر ہونے پر, چاہے متعاقدین میں دو عقد کرنے والوں کے درمیان, مثلا دونوں عاقل ہونے چاہیے, اول ایوزین کے درمیان, مثلا جو چیز خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے, اول عقد یا خود عقد کے درمیان کے نکاح میں عقد عربی میں ہونا چاہیے, ماضی زبان ماضوی میں ہونا چاہیے, ماضی میں ہونا چاہیے, سیکھے. اگر ان کے درمیان اگر نہیں آ رہی ہے جو دلالت کری کہ یہ چیز معتبر ہونی چاہیے, مثل النہی ان یبیع صفی, مثال کے طور پہ نہی ہے کہ صفی سے بے نہ کرو. اب یہ متعاقدین کی ایک شرط فاقد ہو گئی. اول والمجنون ہو والصغیر ہو, یا مجنون سے بے نہ کرو یا صغیر سے بے نہ کرو. عدال نہیں کی صفت ہے, مثل النہی عدال, یہ نہیں دلالت کرتی ہے کس چیز پر, علی اعتبار یعنی رشد, آپ کو ایک رہنمائی کرتی ہے. نہیں کون سی نہیں ہے, نہیں ہے ارشادی, آپ کو ارشاد کرواتی ہے, اعتبار کرواتی ہے. علی اعتبار العقل والبلوغ والبالغ, کہتی ہے کہ عاقد میں شرط ہونی چاہیے, عقل ہونی چاہیے, بلوغ ہونا چاہیے, کس میں, فی البائے, بائے میں شرائط ہونی چاہیے. وَكَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ, یہ اسی طرح ایک نہیں آتی کہتی شراب کو نہ بیچو, والمیتۃ, مردار کو نہ بیچو, والعابق, بھاگے ہوئے غلام کو نہ بیچو, والنحو, اسی طرح یہ نہیں بتاتی کہ خود ایوزین میں یہ شرائط ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ لین دین کر رہے ہو وہ شراب نہیں ہونی چاہیے, وہ بھاگا وہ غلام نہیں ہونا چاہیے. بھاگے وہ غلام کا کیا فائدہ, وہ تو غلام بھاگ گیا, اب میں اس کو کیا کروں, کیسے اس کو لوں گا. البتہ اس میں ایک بحث آتی ہے علماء میں کہ اگر آپ کے لیے بھاگ گیا لیکن میں اس کو پکڑ سکتا ہوں, فرض کریں میری اتنی طاقت ہے, میں حکومت, وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. آپ کے لیے بھاگا ہوا ہے لیکن میں اس کو پکڑ سکتا ہوں, کیونکہ بیع کا مطلب ہی تسلیم ہے نا, تسلط ہے, وہ چیز میری ملکیت میں. اب ایک اسی لیے جو پرندے ہواؤں میں گھوم رہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, پنجرے میں ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں یہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں 50,000, خود پکڑے پھر, ہاں پھر دے نا, کیونکہ تسلط نہیں ہے نا. کہاں گئے, چوری کا موبائل جو ہے وہ اس کی ملکیت نہیں, وہ تو چوری کا موبائل ہے, تو اصلاً مالک نہیں ہے نا اس کا. وَنَحْوِ الدَّالِ عَلَى اعتبار اباحت المبیع, ونحو الدال, وہ نہیں جو دلالت کرتی ہے علی اعتبار اباحت المبیع, کہ مبیع کو مباح ہونا چاہیے, خمر نہ ہو کہ مبیع مباح نہیں ہے. وَالتَّمَكُّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ مِنْ, غلام عابق نہیں کہ اس میں اس کو تصرف کا ممکن نہیں ہے. وَالنَّهْيِ عَنِ الْعَقْدِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ, یا نہیں جو منع کرتی ہے کہ نکاح میں بغیر عربی نہ ہو. مثلا الدال, یہ نہیں دلالت کرتی علی اعتبارها کہ عربی ہونا معتبر ہے عقد میں. اس طرح کی ساری مثالوں میں فَإِنَّ هَذَا النَّهْيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ دَالًا عَلَى فَسَادِ الْمُعَامَلَةِ, کیوں, لِأَنَّ هَذَا النَّهْيَ فِي الْحَقِيقَةِ يَرْجِعُ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ, یہ وہی نہیں ارشاد دیا گیا تھا, یہ وہی قسم اول ہے جس میں ہماری بحث نہیں ہے. الذی ذکرنا ہو وہو ما کان النہی بالداعی الارشاد, یہ نہی رہنمائی کرتی کس کی طرف, الی اعتبار شیء فی المعاملہ, چاہے بیع میں, چاہے عوضین میں, چاہے متعاقدین میں, چاہے نفس عقد میں. وقد تقدم ان هذا ليس موضع الكلام من منافات نفس النہی بالداعی رد وزجر لصحت المعاملہ, یہ ہمارا موضع کلام نہیں ہے. موضع کلام وہ ہے کہ معاملہ تمام صحیح ہو پھر اس میں زجر آ رہا ہو, نہی بے زجر کی وجہ سے ہو. فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات وليس من دلیل علیہ حتى تثبت الملازمات بین النہی والفساد المعاملہ. بس عمدہ یہ کہ اس منافات میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہم کہیں نہیں اور معاملے کے درمیان کوئی دلیل ہے کہ نہیں آ جائے تو معاملہ
وہ نہیں ہوتا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا تو نہیں ہونے کی وجہ نہیں ہے ارشادی ہے. بلکہ وہ ارشاد ہے کہ اس میں ایک چیز فاقد ہے. وَقَوْنُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسَبَّبِ واو دفع دخل کہہ رہے اگر نہی والی تو ہے انہوں نے تو بتا دیا مسبب والا نہیں. کہہ رہے وَقَوْنُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسَبَّبِ يَكُونُ مُعَجِّزًا مُعْلَوِيًا لِلْمُكَلَّفِ عَنِ الْفِعْلِ وَالرَّافِعًا لِسَلْطَنَتِهِ الْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ الْفِعْلِ فَإِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ فِي الْمُعَامَلَاتِ شَأْنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى اخْتِلَاطِ شَرْطٍ فِي الْمُعَامَلَات. ایک شرط مختلف اس کا یہ مطلب ہے مسبب پر نہیں آ جائے تو اس کا مطلب ایک شرط مختلف ہے کہ وہ اس کی سلطنت اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے بے ارتکاب المنہی عنہ وہذا لا کلام لنا فی. اس کو تو ہم 10,000 بار کہہ چکے اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ اس وجہ سے کہ معاملہ آپ کا پورا نہیں بیٹھا. وفی هذا القدر من البحث فی هذه المسألة الکفایۃ. اس میں ہم کفایت کرتے ہیں. وفقنا اللہ تعالی لمرادیہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.